وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 136۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ان آیات میں مشرکین مکہ کی چند رسومات، بدعات، اپنے سے گھڑی ہوئی خرافات، ان کا تذکرہ ہے۔ مشرک کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی خدا مانتا ہے۔ یعنی جیسے ہندو ہیں، ہندو ایک مہا دیوتا مانتے ہیں، بڑا دیوتا، اور پھر نیچے اس کے چھوٹے چھوٹے دیوتا دیویاں وہ تسلیم کرتے ہیں اور ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہا دیوتا ہے، بڑا دیوتا، یہ تو سب سے اوپر ہے، سب کا سردار ہے، اور وہ یہ جو نیچے ہیں یہ سب اس کے ماتحت ہیں، تو ان کو ہم نیچے والوں کو خوش کریں گے تو اوپر والا بھی خوش ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک چھوٹے درجے کے افسر ہوتے ہیں، مقامی، آپ سمجھ لیں کہ مقامی پولیس والا یا پھر تھانے کا ایس ایچ او، ہم تو ایس ایچ او تک پہنچ سکتے ہیں، اس کو ہم خوش رکھیں گے تو یہ پھر آگے جو بڑا اس کا افسر ہے، اے ایس آئی ہے یا آئی جی ہے، یہ پھر ان کو خوش رکھے گا ہمارے بارے میں۔ تو بالکل ایسے ہی کوئی کانسیپٹ تھا ان لوگوں کا۔ اسی طرح یہ دیکھیں کہ جو انگریز ہیں وہ خدا مانتے ہیں، گاڈ مانتے ہیں، تو ایک بڑا خدا مانتے ہیں جس کو بڑے جی سے لکھتے ہیں، گاڈ بڑے جی سے اس کو لکھتے ہیں، اور پھر اس کے نیچے کچھ چھوٹے خداؤں کو مانتے ہیں جن کو چھوٹے جی سے وہ لکھتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی ایسا کیا ہوا تھا کہ ایک تو وہ مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ ہیں، وہ سب سے بڑے ہیں، پھر وہ اپنے بتوں کو بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ مقامی طور پر یا نجی طور پر یہ خدا ہیں اور ان کے حوالے بھی بہت سارے کام کیے گئے ہیں، ہم ان کو خوش رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش رہیں گے۔ تو اس لیے وہ جہاں اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے وہاں ان خداؤں کو بھی مانتے تھے، اس وجہ سے وہ کہلائے مشرک، کافر نہیں کہلاتے تھے، کیونکہ کافر وہ ہوتا ہے جو کفر یعنی انکار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کرے۔ تو بہرحال وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے کھیتی اور چوپاؤں میں سے جو اللہ نے پیدا کیا تھا اس میں سے اللہ کا حصہ بھی مقرر کیا ہوا تھا، اور اپنے بتوں کا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، تو وہ کہتے تھے کہ یہ حصہ تو ان کے گمان کے مطابق اللہ کا ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے، ہمارے بتوں کا یہ حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا جو حصہ ہوتا تھا اس کو غرباء میں، مساکین میں، مسافروں پر خرچ کرتے تھے، اور جو بتوں کے نام کا حصہ ہوتا تھا ان کو بتوں پر چڑھاوا چڑھاتے تھے، اور پھر وہ جو بتوں کی رکھوالی کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے وہاں جو مجاور ہوتے تھے وہ پھر ان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو ایک تو ان لوگوں نے گڑبڑ یہ کر رکھی تھی کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر ان کے لیے بھی حصے مقرر کیے ہوئے تھے، ایک تو غلط چیز یہ تھی۔ دوسری بات، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو ان کے شرکاء کا حصہ ہوتا تھا وہ اللہ تک نہیں پہنچتا تھا۔ نہ پہنچنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر پیداوار میں کچھ کمی ہو گئی تو جتنا حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا ہوا تھا اس میں سے کمی کر دیتے، اور جو بتوں کے لیے جتنا حصہ مقرر تھا اس کو پورا رکھتے، اور اگر حساب کتاب کرنے میں، تقسیم کرنے میں کچھ حصہ جو بتوں کے نام کا مقرر کیا ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جاتا تو اس کو نکال کر بتوں کا حصہ پورا کر دیتے۔
یعنی جو بتوں کے نام کا مقرر تھا وہ اللہ کو نہیں پہنچتا تھا، یعنی اللہ کی طرف جانے نہیں دیتے تھے۔ اور وما کان للہ، اور جو اللہ تعالیٰ کا حصہ مقرر کیا ہوا تھا، فہو یصل الی شرکائہم، وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا تھا۔ یعنی اگر شرکاء کا حصہ کم ہونے لگتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے نکال کر اس کو پورا کر دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، تو بتوں کا حصہ پورا رہنا چاہیے۔ ایک تو مطلب یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، کہ جو ان کے شرکاء کے نام کا حصہ مقرر ہوتا تھا وہ اللہ تک نہیں پہنچتا تھا، یعنی ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ویسے ہی ایک تو ایمان نہیں ہے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی نیک عمل کریں گے تو اس کا ثواب نہیں ہے۔ دوسرا یہ نیک عمل بھی نہیں ہے، یہ تو رسمیں تھیں ان کی اور اپنی طرف سے گھڑا ہوا ان کا ایک طریقہ تھا۔ وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے، فہو یصل الی شرکائہم، اس کا بھی وہ بھی حقیقت میں اللہ تک پہنچتا تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی ان کے جو مجاورین تھے انہی پر استعمال ہو جاتا تھا، تو اللہ تک تو کچھ بھی نہ پہنچا۔ تو حقیقت میں اس کا جو اللہ کے لیے مقرر کیا یا بتوں کے لیے مقرر کیا، ان میں سے کسی کا بھی اجر و ثواب ان کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ ساء ما یحکمون، کیسے ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑ گھڑ کے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے، ان سے ثواب کی امید رکھتے۔ ہمارے لیے اس کے اندر کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہم نے ماہانہ یا سالانہ کوئی حصہ مقرر کیا ہوا ہے کہ اللہ کے نام پر ہم نے صدقہ کرنا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی کوئی مشکل حالات آئے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا حصہ بیچ میں سے اڑا دیں کہ جو اللہ کے نام پر خرچ کر رہے ہیں تو اس کو ختم کر دو یا اس کو کم کر دو، تو ایسا نہ کریں۔ اسی طرح دن رات میں جو ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے اوقات مقرر کیے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی مصروفیت بڑھ گئی تو اس کی زد اللہ تعالیٰ کو دیے ہوئے وقت پر نہ پڑے۔ اور ہوتا عام طور پر ایسے ہی ہے کہ متاثر ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا حق متاثر ہوتا ہے۔ ہمارے کھانے کا جو وقت ہے وہ بھی پورا لگے گا، ہمارے سونے کا وقت جو ہے وہ بھی پورا استعمال ہوگا، ہمارا جو کاروبار کا، دکان کا یا دیگر کاموں کا وقت ہے وہ بھی پورا لگے گا۔ اگر زد پڑے گی تو اس حصے پر زد پڑے گی جو اللہ کے لیے مقرر۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح بہت سارے مشرکین کے لیے مزین کر دیا۔ کس نے مزین کر دیا؟ ان بتوں نے، اور اصل میں ان کے شیاطین نے ان کے لیے مزین کر دیا قتل اولادہم، ان کی اولاد کو قتل کرنا، یعنی ایک تو بچیوں کو زندہ درگور کرنا یہ تو تھا ہی تھا، اسی طرح اپنی اولاد میں سے ایک کو، یا انہوں نے کوئی ریشو مقرر کر رکھی تھی کہ اگر کسی کے 10 بیٹے ہوئے تو 10ویں بیٹے کو بتوں کے نام پر ذبح کریں گے۔ تو اس طرح کی عادتیں بھی ان کے اندر تھی، رسمیں تھیں۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے ان کے اپنی اولاد کو قتل کرنا ان کے شرکاء نے مزین کر دیا۔ شرکاء نے مزین کر دیا مطلب یعنی اصل تو شیاطین ہیں، شرکاء کیا تھے؟ وہ تو بت تھے، وہ تو بے جان تھے۔ اور ویسے بھی ان بتوں کی طرف جو نسبت کر دی گئی ہے یہ مجازن کر دی، حقیقت میں تو ان کی اپنی گمراہی تھی۔ لیردوہم، تاکہ یہ شرکاء ان کو تباہ و برباد کر دیں، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان کے اوپر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرتے تو پھر یہ لوگ یہ حرکتیں نہ کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کے اندر امتحان لینے کے لیے اختیار دے رکھا ہے، چھوٹ دے رکھی۔ اگر اللہ زبردستی کرتے تو پھر یہ ایسی حرکتیں نہ کر پاتے۔ فَذَرْهُمْ، لہذا ہے ہمارے حبیب ان کو دفع کیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور یہ جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، جھوٹ باندھنا یہی ہے نا کہ اپنی طرف سے کچھ رسمیں مقرر کر لی اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ہم بتوں کے نام پر جو نکال رہے ہیں تو اس سے بت خوش ہوں گے۔ تو بت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک لوگوں کی شکلیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں،
تو جب ان اللہ کے نیک لوگوں کی ہم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں ان کو پوچھتے ہیں تو ان کے نام کا جو حصہ ہم نے نکالا ہے یہ بزرگ خوش ہوں گے اور یہ اللہ کے پیارے بندے تھے، ان کے خوش ہونے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ گھڑے ہوئے جھوٹ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو دفع کیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ وما یفتنون، یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیجئے، آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے۔ تو گویا کہ جب بھی انسان کوئی بھی رسموں میں پڑتا ہے یا بدعات میں پڑتا ہے، وہ اپنے عمل سے یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، تو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا۔